بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا۔ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم کارناموں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور خلافت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت و حکومت کی بے شمار خصوصیات اسلامی اور انسانی تاریخ میں موجود ہیں، جس میں سب سے ممتاز اور معروف خصوصیت عدل و انصاف کی فراہمی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری خلافت کا عرصہ اگرچہ صرف 4 سال 8 ماہ 9 دن پر محیط ہے، لیکن اس تھوڑے عرصے میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نظام حکومت چلایا وہ بے مثال ہے۔ شیعہ سنی کتب تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ نظام قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم تھا۔ روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ظاہری مسند خلافت 3 دن تک خالی پڑی رہی تو اکابر صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین اور مہاجرین و انصار کے مسلسل اور شدید اصرار و درخواست پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار انکار کے بعد خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ انہیں کون کون سے بحرانوں کا سامنا کرنا ہوگا، کن مشکلات سے گزرنا ہوگا، کن سنگین مراحل کو دیکھنا ہوگا اور کن کن فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وقت نے دیکھا کہ جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمام اقتدار سنبھالی تو فتنوں اور بغاوتوں نے سر اٹھا لیا۔ مدت سے دبی نفرت کی چنگاریوں نے ہوا کا آسرا لے لیا، جنگوں کے بادل امڑنے لگے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مسئلے کے حل کے لیے قرآن و سنت کا سہارا لیا، قرآن و سنت کو رہنما بنایا، قرآن و سنت سے دلائل و براہین لے کر فیصلے کیے اور مقابل آنے والی ہر قوت کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات رکھیں۔ ناظرین، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے علم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس مسئلے سے جو درپیش ہو مگر اس کا حل کرنے والا علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ اس کی تائید میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر جب شریعت کے خلاف ایک غلط فیصلہ ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصلاح فرما دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلا اقرار کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، خود ہی سوچ لیں کہ خلافت سے پہلے ہی جس کے علم اور عدالت مسلمہ ہوں، وہ خلافت کے دوران بھلا کس طرح شریعت اور قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے، جو خود صحابہ کرام کے نزدیک اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عالم، فہم و فراست اور عادل و غیر جانبدار ہو، وہ کس طرح کسی کے ساتھ زیادتی، بے عدلی یا جانبداری کر سکتا ہے۔ اکابر صحابہ کی گواہی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر و باطن دونوں کے امین ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح فرما دیا کہ بے شک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر و باطن کے علوم پر دسترس رکھنے والا علی کسی کے مد مقابل آئے اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق معاملہ نہ کرے؟ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقربا پروری کی جس طرح حوصلہ شکنی کی وہ اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ اپنے حقیقی بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مال غنیمت کے حوالے سے کیا جانے والا سلوک اور فیصلہ آج تک تاریخ پر ثبت ہے اور تا قیامت رہے گا۔ ایسا حکمران کہاں ملے گا جو روزانہ سرکاری خزانے کا حساب کر کے اور بیت المال میں جھاڑو دے کر سوئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا لباس پہنا ہی اسی شرط پر
کہ وہ کسی حکمران کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ آخر دم تک اپنے اس فیصلے پر قائم رہے، حق منوانے اور عدل قائم کرنے کے راستے میں جنگیں برداشت کیں، قتل و قتال قبول کیا، اپنے جان نثاروں کی میتیں دیکھیں، اپنے اقرباء و جوارح کو بھوک اور تنگ دستی کی حالت میں دیکھتا رہا، لیکن نہ حق سے منہ موڑا اور نہ عدل سے پیچھے ہٹا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر فائز ہو جس مرتبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت ہارون علیہ السلام فائز تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ظاہری دور حکومت میں جو نظام مملکت متعارف کرایا اسے اپنے خطبات اور اپنے گورنروں کو لکھے گئے خطوط میں واضح اور روشن کیا۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کردہ نظام حکومت ہر ملک اور ہر معاشرے کے دل کی آواز ہے۔ تاریخ میں متعدد حکمرانوں اور معاشروں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکومت سے استفادہ کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ دم بدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مدینہ میں داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ متعدد مارکوں میں داد شجاعت کے باعث شیر خدا کا لقب پایا۔ خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عطا کی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دست راست رہے اور امت کے چوتھے خلیفہ کے طور پر قیامت تک مسلمان آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ولادت باسعادت 603 عیسوی کو ہوئی۔ یہ مدت ہجرت مدینہ سے کم و بیش 21 سال بیشتر بنتی ہے۔ علی نام رکھا گیا، ابو الحسن اور ابو تراب کنیتیں تھیں۔ والدہ حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھیں۔ مرتضیٰ اور اسد اللہ کے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے، جبکہ امت آپ کو امیر المومنین کے خطاب سے یاد کرتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نجیب الطرفین قریشی و ہاشمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچازاد تھے۔ آپ کی پرورش و نگہداشت و تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب کثیر العیال اور معاشی طور پر مفلوق الحال تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آپ کریں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں کرتا ہوں۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 3 سال تھی۔ اس طرح آپ کا دامن صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث بچپن ہی سے جہالت و مفسدات کی آلودگیوں سے پاک رہا۔ بڑے ہوئے تو سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، گھر کے جملہ معاملات میں ہاتھ بٹاتے اور اپنی عمر کے اعتبار سے ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی معاونت کرتے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات پر اخلاق نبوی کی گہری چھاپ تھی۔ بعثت کے بعد جب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب آل بنی ہاشم کو کھانے پر بلایا اور انہیں اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہا، تو اس وقت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور آشوب چشم میں مبتلا ہوں، مگر میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ مکی زندگی کے پرآشوب دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تبلیغی اسفار میں بالعموم آپ ہی رفیق سفر ہوتے۔
3 سالہ شیب ابی طالب کے جاں غسل دور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ہجرت کے موقع پر آخری رات آپ ہی بستر نبوی پر محو استراحت ہوئے۔ یہ گویا موت کا بستر تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم نبوی کے سامنے جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ اگلے دن امانتیں لوٹا کر عازم مدینہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی قباء کے مقام پر ہی قیام پذیر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں آپ سے ملے کہ دونوں پاؤں آبلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مواخات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو انصار میں شامل فرما کر مہاجرین میں سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا مواخاتی بھائی قرار دیا اور فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب آپ کی عمر مبارک 23 یا 24 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ اس طرح آپ داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر عزت و شرف میں پہلے سے اور آگے نکل گئے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ دوستو یاد رکھیں مدنی زندگی کے تمام غزوات میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست رہے۔ بدر، احد، خندق کے مارکوں میں آپ نے عزم و ہمت اور شجاعت و جواں مردی کی عظیم الشان تاریخ رقم کی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ ہی نے تحریر کیا۔ مارکہ خیبر میں تو مرہب جیسے بدماش پہلوان سے نپٹنا صرف آپ کا ہی خاصہ تھا۔ آپ نے اس کے وار کے جواب میں ایسا وار کیا کہ جبڑوں تک اس کا سر پھٹتا چلا گیا۔ اسی طرح آخری قلعے کا دروازہ آپ نے اپنے دستے ایمانی سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ مکہ پر چڑھائی کے وقت جاسوسی کا خط لے جانے والی عورت کو بھی آپ نے پکڑا تھا اور اس سے خط برآمد کیا۔ دوستو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ صرف غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور جانشین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وصال نبوی کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا۔ وصال نبوی بالعموم تمام صحابہ کے لیے اور بالخصوص اہل بیت کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑے حوصلے، صبر اور ہمت سے اس مرحلے پر خود کو اور اہل بیت نبوی کو بخوبی سنبھالا۔ آپ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ اجمعین کے زمانوں میں ان کے دستے راست رہے۔ ایران پر چڑھائی کے موقع پر یہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی طور بھی مرکز خلافت مدینہ منورہ نہ چھوڑنے کا صائب مشورہ دیا تھا۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کا اعتراف کیا جب ایک شخص نے سابق خلفاء کے دور میں پرامن حالات اور آپ کے دور خلافت میں حالات کی خرابی کا شکوہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو اور انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے۔ اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ کمیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل تھی۔ اس کمیٹی نے اپنے فیصلے میں جو ترتیب مقرر کی تھی اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تھا۔ چنانچہ شہادت عثمان کے بعد 3 دن تک منصب خلافت خالی رہا۔ مدینہ پر بلاوائیوں کا قبضہ تھا اور کوئی بھی نامور شخصیت بار خلافت اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ ان حالات میں انصار و مہاجرین کے بزرگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس منصب کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ ابتداً آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اور فرمایا کہ مجھے امیر کی نسبت وزیر بننا پسند ہے،
لیکن حالات کے بگاڑ کا حل اور امت کا اجماع دونوں امور آپ کی ذات پر ہی جمع ہو رہے تھے۔ تب آپ کی ہمت عالیہ تھی جس نے اس نازک اور کڑے وقت میں 24 ذی الحجہ 35 ہجری کو امت کی باغ دوڑ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عنان اقتدار سنبھالتے ہی گزشتہ خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق اجتماع مسلمین کے سامنے ایک خطبہ دیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اس میں خیر و شر سب کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ادا کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو محترم ٹھہرایا ہے، مسلمانوں کی جان کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو خلوص و اتحاد کی تلقین کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ماں سوائے جس کسی پر کوئی حد شرعی واجب ہو۔ خدا کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو، قیامت کے روز زمینوں اور مویشیوں کی بابت تم سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو۔ جہاں کہیں بھلائی کی بات دیکھو اسے قبول کرو اور جہاں بدی نظر آئے اس سے پرہیز کرو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا جو مسئلہ درپیش ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص تھا۔ تمام بزرگوں کا اور امت کا مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو فی الفور سزا دی جائے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا، آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ خلیفہ ثالث ایک بلوے میں شہید کیے گئے تھے، اور بلوے میں اصل قاتل کی تلاش کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب سب بلاوائی ایکا کر لیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ امن و امان قائم ہونے پر اور حالات معمول پر آنے تک ہی قاتلین عثمان سے قصاص لینا ممکن ہو سکے گا، جبکہ دوسری طرف مدینہ بری طرح بدامنی کا شکار تھا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بار بار کہنے کے باوجود بلوائی مدینہ طیبہ چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مفاہمت کی بہت کوشش کی، لیکن حالات بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معاملہ کرنے کی کوشش میں تھے کہ دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی قصاص کا مطالبہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپاہ کے ساتھ بصرہ کا رخ کیا۔ مصالحت کی کوشش کئی دنوں تک چلتی رہیں اور دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے۔ ایک رات گئے صلح جوئی کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں، تمام شرائط طے پا گئیں اور فیصلہ ہوا کہ چونکہ رات بہت ہو چکی ہے اس لیے صبح کو معاہدہ لکھ لیا جائے گا اور افواج اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں گی۔ قاتلین عثمان جو دراصل دونوں طرف کی افواج میں پھیلے ہوئے تھے، انہیں یہ صلح کسی طور بھی راس نہیں تھی، کیونکہ جس دن امن قائم ہوتا اسی دن سے ان کی گرفتاری اور قصاص کا عمل شروع ہو جاتا۔ چنانچہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت اگلے دن دونوں طرف کے بلاوائیوں نے جنگ شروع کر دی۔ قائدین سمجھتے رہے کہ فریق مخالف نے رات کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن حقیقت بہت مختلف تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھیں، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اونٹ کے بیٹھتے ہی بصرہ افواج تتر بتر ہو گئی۔ ان کا پیچھا کرنے، قتل کرنے اور گرفتاری کرنے سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا اور بصرہ کی 40 بزرگ خواتین کے ساتھ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جنگ جمل کے بعد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطاعت کی دعوت دی اور نہ ماننے پر جنگ کی دھمکی بھی دی۔ 36 ہجری میں دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں۔
یہ لڑائی جنگ صفین کہلاتی ہے، ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ جس کے دوران گاہے گاہے صلح کی کوششیں بھی جاری رہیں لیکن بے سود۔ جب شامی افواج شکست سے دوچار ہونے لگیں تو انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے کہ ہمارا تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کرے گی۔ اس پر علوی افواج نے لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیا، دونوں طرف سے ثالث مقرر ہوئے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو معزول کر کے امت کے لیے نیا خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اعلان کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ثالث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے طے شدہ فیصلے کا اعلان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ثالث حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ قرار دے دیا۔ اس موقع پر پھر بزرگان امت درمیان میں آ گئے اور طے کیا کہ دونوں اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کریں، کوئی دوسرے کے معاملے میں دخل نہ دے۔ چنانچہ دونوں افواج واپس چلی گئیں۔ یہ کشمکش ابھی جاری تھی کہ خارج نے خروج کر دیا اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ایک نیا محاذ کھل گیا۔ خارجی بہت دلیر اور مضبوط عقیدے کے مالک تھے اور جنگ سے ٹلتے نہ تھے۔ ان کی یہی خوئے شجاعت ہی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا باعث بنی۔ دوستو یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام خلافت میں کئی اصلاحات کیں۔ امال کے محاسبے کے فاروقی نظام پر سختی سے عمل درآمد کروایا، رات کو شہروں کا گشت اپنا معمول بنایا اور بہت سی فوجی اصلاحات بھی کیں۔ لیکن چونکہ آپ کا سارا دور شورشوں اور بغاوتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے آپ کو کھل کر اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کا موقع نہ ملا۔ علم و فضل، امانت و دیانت اور زہد و تقوی آپ کی پہچان نہیں، بلکہ آپ ان سب صفات جمیلہ کی پہچان ہیں۔ امت مسلمہ ہمیشہ آپ کی گرویدہ رہی ہے اور کل امت خلیفہ راشد کی حیثیت سے آپ کی پیروکار ہے۔ علماء کے مطابق صرف نحو کے علم کے بانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی ہیں۔ شروع میں یہ ایک ہی علم تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے اس علم کی مبادیات کا تعین کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید کوئی شادی نہیں کی تھی۔ بی بی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر آپ نے متعدد نکاح کیے۔ آپ کی کل اولاد کی تعداد با اختلاف 27 تک پہنچتی ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے چلنے والی نسل فاطمی اولاد کہلاتی ہے، جبکہ دیگر زوجیات والے علوی کہلاتے ہیں۔ آپ کی نسل سے بعض نے حکومت بھی کی، لیکن زیادہ تر اپنے اجداد سے کسب کرتے ہوئے فقیرانہ زندگی پر کانے رہے۔ چنانچہ تصوف کے کم و بیش تمام سلسلے اولاد علی سے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل فیض ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بنتے ہی آپ کو سخت مخالفت کا سامنا ہوا، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، گورنر شام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ اور دیگر افراد کی جانب سے ہوا، اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ آگے کے معاملات انتہائی اختلاف سے بھرے ہیں۔ دوستو وہ کہتے ہیں بڑوں کی بڑی باتیں، ہمارے لیے کسی کے خلاف بولنا بد نصیبی ہوگی، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ہم دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دل سے عزت و احترام کرتے ہیں، اور عوام کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ خدا را کسی ایک صحابی کی حمایت میں دوسرے صحابی کی بے ادبی سے بچیں، اپنی عاقبت کا خیال رکھیں۔ اختلافی باتوں تحریروں کا عوام پر غلط اثر ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں صحابہ کرام کی فضیلت قرآن و احادیث میں موجود ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے جواہر پارے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شرعیہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ دوستو، مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اسے سنگسار کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گناہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ دوستو، اسی واقعے کے حوالے سے کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے بلکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا علمی مقام و مرتبہ ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں عقل و خرد کی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا یخل سمجھے جاتے تھے انہیں مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود نہ ہوں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن طالب نہ ہوں۔ بعض اکابر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے شہادت دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک بڑا مسئلہ خوارج کے حوالے سے ہے جو اسلام میں پہلا فتنہ اور پہلا مذہبی فرقہ تھا جس نے شعائر اسلام سے ہٹ کر اپنا الگ گروہ بنایا۔ یہ گروہ جس کی اکثریت بدوی عراقیوں کی تھی، جنگ صفین کے موقع پر سب سے پہلے یہ نمودار ہوا۔ یہ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوج سے اس بات پر الگ ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی ثالثی یعنی صلح صفائی کرانے کی تجویز منظور کر لی تھی۔ خارجیوں کا نعرہ تھا کہ حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان لوگوں نے شیس بن راسبی کی سرکردگی میں مقام حرورہ میں پڑاؤ ڈالا اور کوفہ، بصرہ، مدائن وغیرہ میں اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دینی معاملات میں انسان کو حاکم بنانا کفر ہے اور جو لوگ ایسے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ واجب القتل ہیں۔ خارجیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برحق تھے۔ ان کی بیعت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی صلح کرنا از روئے قرآن کفر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کو جنگ نہروان میں شکست فاش دی، لیکن ان کی شورش یعنی شور و غل اور چیخ و پکار بھی جاری رہی۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران حملہ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخت زخمی ہو گئے۔ اگلے 2 دن تک زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔
آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران شہید کیا گیا۔ آپ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا جا چکا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بھی ان کی بغاوتیں جاری رہیں۔ ان کا دائرہ عمل شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔ کوفہ اور بصرہ ان کے دو بڑے مرکز تھے۔ عباسی خلافت تک ان لوگوں کا اثر و رسوخ رہا اور حکومت کے خلاف جنگیں لڑتے رہے اور اسلام کے پیروکاروں کے لیے درد سر بنے رہے۔ دوستو، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا علمی مقام بہت بلند تھا، اور کیوں نہ ہو کہ ان کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستو، یہ پوری حدیث پاک اس طرح سے ہے: میں شہر علم ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عربی گرامر کے موجد ہیں۔ آپ ایسے علم کے موجد ہیں جس کے بغیر کوئی شخص عالم نہیں بن سکتا۔ آج اگر کوئی انسان عالم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ صلاحیت صرف اسی علم کی بدولت ہے جس کے موجد باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور وہ علم عربی گرامر یعنی علم نحو ہے۔ ہر اہل علم اس بات کو جانتا ہے کہ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی لغت کی معرفت کتنی ضروری ہے۔ پھر عربی لغت کی اہمیت تو اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کو پڑھنا، سمجھنا علم نحو اور صرف یعنی عربی گرامر کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے عربی گرامر کے متعلق کہا گیا ہے: علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نحو ان سب کا باپ ہے۔ اور ان دونوں علوم کے موجدوں یعنی بانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی نے ان دونوں علوم کے بنیادی قوانین املا کرائے اور اسم، فعل اور حرف کی پہچان بتائی۔ پھر ان کے بتائے ہوئے علم کو بغرض سہولت دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو صرف کا نام دیا اور دوسرے کو نحو کا۔ دوستو، حقیقت میں صرف نحو ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کے موجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے ایسے کاموں کی ابتدا فرمائی جس کے آثار نہ صرف یہ کہ باقی و پائندہ ہیں، بلکہ جب تک عربی زبان اور اس کے قواعد و نحو و صرف باقی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ زندہ و جاوید رہے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی شان علمی بہت اعلیٰ ہے۔ بدنصیب لوگ ہیں جو آپ کی شان و عظمت سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کے بے شمار خصائص و صفات ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ توبہ کے ساتھ بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ میں بھیجا تو فرمایا: اس اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسنین، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی، پھر یوں دعا فرمائی: اے اللہ، یہ ہیں میرے اہل بیت، ان سے ہر طرح کی پلیدی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے اول شخص ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اسلام لائے۔ آپ کے بے شمار فضائل و کمالات، بے پناہ شجاعت سے دین اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ انتہائی بہادر اور شجاع تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر میں 72 مشرکین میں سے 36 کو آپ ہی نے واصل جہنم کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اسلامی جنگوں میں آپ بنفس نفیس شریک رہے۔ دوستو، یاد رکھیں، تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ غلط روایات اور واقعات جن ادوار کے متعلق ملتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دور اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اور واقعہ کربلا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پر یقین کر بیٹھے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں سازشیوں نے پروپیگنڈے بہت زیادہ کیے تاکہ سچ کسی کو نظر نہ آئے، کیونکہ اگر سچ نظر آ جائے تو سازشی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔
دوستو، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آنے والی مشکلات کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی ان کو جانچا جائے۔ اگر ان حالات سے قطع نظر کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جتنے بھی مسائل آئے اور جتنے بھی فتنے ظاہر ہوئے ان کی جڑیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مضبوط ہوئیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باغی شہادت عثمان غنی کا باعث بنے وہی باغی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے اتارنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے وہ خود برسر اقتدار آنا چاہتے تھے، مگر خلافت کی باغ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی گئی۔ اس طرح وہ سب قوتیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھیں وہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف برسر پیکار ہو گئیں۔ تو سو یاد رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام میں شورش زوروں پر تھی۔ باغی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گلیوں میں آ چکے تھے۔ اس شورش کو روکا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہرگز پسند نہ تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام حامیوں کو منع فرمایا کہ ان کے لیے جنگ نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی سوچ کے متعلق مسند احمد میں روایت درج ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محصور ہو چکے تھے۔ میں ان کی خدمت میں گیا اور کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے امام اور حاکم ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو حالات پیش آ چکے ہیں وہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہیں۔ اب 3 صورتیں ممکن ہیں، آپ ان سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے۔ یا تو آپ باہر نکل کر ان باغیوں سے لڑائی کریں، آپ کے پاس طاقت ہے اور بہت سے افراد آپ کے ساتھ ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور ان لوگوں کا موقف باطل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جس دروازے پر موجود ہیں اسے چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی کسی دیوار میں راستہ بنا کر باہر نکل جائیں اور اپنی سواری پر سوار ہو کر مکہ پہنچ جائیں۔ یہ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ بلاد شام کی طرف چلے جائیں، وہ لوگ اہل شام ہونے کی وجہ سے اچھے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سن کر فرمایا، رہا مسئلہ تمہاری بیان کردہ پہلی صورت کا کہ میں باہر نکل کر قتال کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خون بہانے والا بنوں۔ دوسری صورت کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں، کیونکہ یہ لوگ وہاں مجھے قتل نہیں کریں گے، تو گزارش ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک قریشی آدمی مکہ میں الحاد کا مرتکب ہوگا، ساری دنیا کا نصف عذاب صرف اس ایک آدمی کو دیا جائے گا، پس میں وہ آدمی نہیں بنوں گا۔ اور تمہاری بیان کردہ تیسری صورت کہ میں سرزمین شام کی طرف چلا جاؤں کہ شام کے لوگ اچھے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں، تو گزارش ہے کہ میں اپنی ہجرت گاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ایک صحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چپکے سے باتیں کرنا شروع کی۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ فک ہونے لگا۔ پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا تو ہم نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لیا تھا اور میں ان حالات پر اپنے آپ کو صابر ثابت کرنے والا ہوں۔ ناظرین، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشت و خون کے متمنی نہ تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرثیہ پڑھا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امن پسندی کا واضح اظہار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشت و خون سے اپنے دونوں ہاتھ روک لیے اور اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا اور یقین کر لیا خدا ہمارے اور ان کے حال سے غافل نہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ بلوائی کرنے والوں سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ نہ کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جان نثار کرنے والے اس وقت بھی آپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ہر قیمت پر تیار تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو واپس کر دیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور کیے گئے تو محاصرہ کرنے والے 600 تھے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 700 صحابہ کرام اور ساتھی تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جنگ سے سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جو تلوار نیام میں کر لے گا وہ آزاد ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت کے متعلق پہلے ہی مطلع کر چکے تھے۔ روایات کے مطابق ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی پیش گوئی کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ایک فتنے میں یہ بھی مظلوم شہید ہوں گے۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی آیات تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اس کے متعلق مستدرک حاکم میں حدیث مبارکہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے عثمان، تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس وقت تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوگا اور تیرا خون اس آیت پر گرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، جس کا ترجمہ ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور تجھے قیامت کے دن ہر مظلوم کا امیر بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اہل مشرق اور اہل مغرب تجھ پر رشک کریں گے اور تو قبیلہ ربیہ اور مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت یہ خواب بیان فرمایا، میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، افطاری ہمارے پاس کرنا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھا اور اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اپنی شہادت کا پورا یقین ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ باغیوں کے بڑھتے ہوئے غصے اور جوش کو دیکھتے ہوئے اس یقین میں اضافہ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ جمعے کے دن روزہ رکھا، ایک پاجامہ زیب تن کیا کہ دوران شہادت یا شہادت کے بعد کہیں آپ کی شرمگاہ برہنہ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنے والے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اعتراضات کرتے ہیں اور زمینی حقائق کیا ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ساتھ تو نہ تھے مگر ان کی مدد کی، معاذ اللہ۔ ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کی مدد تو نہ کی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مدد نہ کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کیا، معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ مدینہ میں موجود تھے تو ایک بار بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تلوار لے کر نہ نکلے، معاذ اللہ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی تک نہ پہنچایا، معاذ اللہ۔ ایک گروہ کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سازش سے واقف تھے، اس لیے آپ نے ان سے مدد نہ مانگی، معاذ اللہ۔ یہ بھی بہتان لگایا جاتا ہے کہ جب باغی مدینہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کو نہیں روکا، معاذ اللہ۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب محاصرہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر مدینے سے باہر چلے گئے، معاذ اللہ۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ سب اعتراضات سراسر غلط اور گمراہ کن ہیں، الزام تراش، کم نظر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں جو کہ ہر دور میں موجود رہے لیکن ان کے نام تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ ان الزامات کی تردید کے لیے چند حقائق پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ خود نتیجے پر پہنچ سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت خلافت کی تھی، اس لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ باغیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں تو باقی صحابہ کرام کیسے نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس وقت لشکر ترتیب دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور ان کی بیعت توڑنے کے مترادف ہے۔ روایت ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھراؤ کیا گیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کے ساتھ مل کر مرتدین کی سرکوبی کا ارادہ کیا مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کر دیا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ انہیں حکماً ہتھیار اٹھانے سے روکا کیونکہ وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان تصادم ہرگز نہ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت فوج کی کمان متعلقہ گورنروں کے پاس تھی نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان گورنروں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محاصرے کے دوران خطوط لکھے لیکن وہ مدد کبھی مدینہ نہ پہنچ سکی۔ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے اپنی ذاتی حیثیت میں متعدد بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کو حل کرنے کی اجازت طلب کی لیکن ہر بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اس حوالے سے ابن اسیر نے لکھا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائیں اور انہیں قسم دی، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ روایات کے مطابق باغیوں اور شورش پسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو پیغام بھجوایا کہ پانی کی ضرورت ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مشقیں ایک جانور پر رکھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ الزام تراشی کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں پھولوں یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بیرونی دروازے پر حفاظت کے لیے مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ کسی باغی کو اندر نہ آنے دیں اور امیر المومنین کی حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں بلازری نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو فرمایا
کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر خلافت کے دروازے پر تلواریں سونت کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ باغیوں میں سے کوئی اندر نہ جا سکے۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو اندر نہ آنے دو۔ ناظرین، عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ جو الزامات منافقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہیں ان میں ذرا بھر بھی صداقت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر متعین فرماتے۔ طبری نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ واپس چلے جائیں اور انہیں قسم دے کر کہا، چنانچہ وہ سب لوٹ گئے۔ البتہ حسن بن علی، محمد ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اپنے والدین کے حکم کے مطابق دروازے پر بیٹھے رہے۔ ایک روایت کے مطابق باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سنگباری شروع کر دی۔ جب یہ زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد مانگنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ بلازری اس حوالے سے سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، میں یعنی سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کی کہ اے چچا جان، ہم پر تو پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چل پڑے اور باغیوں کی طرف جوابی طور پر سنگباری کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھی تھک گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو سمجھایا اور ڈرایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہ سنی اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں جٹے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو باقی جیت صحابہ کرام سے گزارش کی کہ باغیوں کو روکیں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے، حکیم بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جا کر ان لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور کر دو۔ اس محاصرے سے پہلے بھی باغی مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کر مدینہ سے واپس کیا تھا۔ ابن اسیر نے اس واقعے کے متعلق لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو سمجھا بجھا کر مدینہ سے مصر واپس بھیج دیا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغی کیا الزامات لگاتے تھے تو اس حوالے سے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں سے پوچھا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا عیب لگاتے ہو؟ انہوں نے کچھ چیزیں کہیں، ان میں سے یہ بھی تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حما بنائی ہے، مصحف کو جلا دیا ہے، سفر میں پوری نماز پڑھی ہے، ولایت امارت پر صحابہ کو چھوڑ کر 9 عمر جوانوں کو مقرر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حما انہوں نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ فربا اور موٹے ہو جائیں، نہ کہ اپنے اونٹ اور بکریوں کے لیے بنائی۔ اس غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بنائی تھی۔ ان مصاحف کو نظر آتش کیا ہے جن میں اختلاف تھا، اور جو متفق علیہ تھے اور عرض اخیرہ سے ثابت ہیں ان کو باقی رکھا۔ مکہ میں پوری نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور وہاں اقامت کی نیت کر لی تھی، اور رہا نوجوانوں کو ولی و امیر بنانا تو انہوں نے بے عیب و عادل نوجوانوں کو امیر مقرر فرمایا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عطا بن اسید کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر کیا تھا، اور آپ اس وقت صرف 20 سال کے تھے، اور اسامہ بن زید بن حارثہ کو بھی امیر بنایا تھا۔ ان کی امارت پر بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ امارت کے لائق تھے۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
جس میں ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے واقعات اور مزید معلومات بھی آپ تک پہنچائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔